17 سال میں نے ایک کتاب کا مطالعہ کیا 17 سال میں نے ایک کتاب کا مطالعہ کیا کتاب کا نام تھا تیراکی سیکھنا 17 سال ایک کتاب کا مطالعہ کرنے کے بعد میں نے سوچا کیوں نہ اب تیراکی کی جائے تیراکی کرنے کے لیے میں فیصل آباد کے قریب ایک نہر کے پاس پہنچا اور میں نے اس میں چھلانگ لگا دی اگلے ہی 5 منٹ میں میری لاش الحمدللہ اللہ کے حکم سے میری لاش دنیا دیکھے گی کہ بغیر استاد کے تیراکی سیکھنا کتاب سے ممکن نہیں 17 سال سے کتاب پڑھنے کے بعد مجھے نتیجہ یہ ملا کہ میری لاش دنیا دیکھ رہی ہے اسی طرح سے بغیر استاد کے آپ دین کا علم سیکھ نہیں سکتے آپ چاہے اس کے اوپر اپنی پوری زندگیاں ہی کھپا دیں لیکن آپ کو اس کا علم حاصل نہیں ہوگا بغیر استاد کے استاد سے فہم حاصل ہوتا ہے اور استاد سے ہی علم حاصل ہوتا ہے سبسکرائب خلافت و ملوکیت پارٹ 1 شارٹس دیکھنے والے لوگوں کی طبیعت میں بات سمجھنے کی صلاحیت نہیں ہوتی بہرحال اب اس آیت میں آگے بڑھیے ان تتوبا الی اللہ فقد صغت قلوبکما بلکہ میرا یہ خیال ہے کہ آج ہمیں درس تو یہی ختم کرنا ہوگا البتہ میں ایک بات تھوڑے سے وقت میں اور آپ سے عرض کر دوں اس معاملے میں مجھے مولانا مودودی صاحب سے شدید شکایت ہے اور شدید رنج ہے کہ انہوں نے اس معاملے میں وہی رخ اختیار کیا اور صرف وہ رخ اختیار کرتے تو مجھے اتنی شکایت نہ ہوتی جب اگر شاہ ولی اللہ نے کیا ہے اور کسی اور نے بھی اگر وہ انداز اختیار کر لیا ہے تو مولانا مودودی سے بھی اگر ہو گئی فروگزاشت تو میں اسے فروگزاشت ہی کے درجے میں رکھتا لیکن مجھے ایک چیز عجیب نظر آئی ہے آج میں نے خاص جب تحقیق کی ہے اس آیت کے بارے میں انہوں نے اپنے حواشی میں شاہ ولی اللہ کے ترجمے کا ذکر کیا انہوں نے شاہ رفیع الدین کے ترجمے کا بھی ذکر کیا ان دونوں کے ترجمے کا تو ذکر کیا جس میں کجی کا لفظ آیا ہے لیکن شاہ عبد القادر کے ترجمے کا ذکر نہیں کیا جس میں کجی کا لفظ نہیں آیا اب یہ جو انتخاب ہے کہ ایک شے کو اختیار کرنا ایک کو نہ کرنا حالانکہ شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے یہ دو صاحبزادے جو ہیں شاہ عبد القادر شاہ رفیع الدین دونوں چوٹی کے مترجم ہیں اور وہی سب سے زیادہ مستند مترجم مانے گئے ہیں شاہ عبد القادر کا ترجمہ جو ہے اس کو مانا گیا ہے کہ وہ بامحاورہ ہے شاہ رفیع الدین کا لفظی ترجمہ ہے لیکن یہ ہے کہ مستند ترین ترجمے وہی تو اگر شاہ ولی اللہ کا بھی ان کی نگاہ میں آیا اور شاہ رفیع الدین کا بھی آیا تو شاہ عبد القادر کا کیوں نہیں آیا جنہوں نے اس سے ہٹ کر ترجمہ جو ہے اختیار کیا یہ پک اینڈ چوز جو ہے یہ در حقیقت دلالت کرتا ہے کہ وہ اصل میں زیر اثر ہیں کسی غلط تصور اور غلط فکر کے اور اسی میں مجھے یاد آیا ہے کہ حضرت عثمان کے بارے میں رضی اللہ تعالی عنہ خلافت و ملوکیت نامی کتاب میں بالکل اسی کی ایک مثال موجود ہے تاریخ کی کتابوں میں ایک واقعہ یوں درج تھا اور ہے اب بھی کہ ایک جنگ سے مال غنیمت آیا 5 لاکھ درہم کا مال غنیمت حضرت عثمان نے وہ سارا کا سارا اپنے سالے مروان ابن حکم کو بخش دیا بس یہ واقعہ آ گیا ہبہ کر دی اب صرف اس واقعے کو درج کرنے کا مطلب کیا ہے حضرت عثمان نے خیانت کی وہ مال غنیمت ان کی جاگیر تو نہیں تھا وہ تو مال جو ہے مسلمانوں کا ہے 1/5 حصہ اس کا بیت المال میں جائے گا 4/5 حصہ جو ہے وہ غنیمت کا تقسیم ہوگا مجاہدین میں یا اگر 1/5 حصہ ہی وہ آیا تھا 4/5 حصہ وہاں تقسیم ہو چکا تھا یہ 1/5 تھا تو یہ بیت المال کی ملکیت تھا حضرت عثمان کی ذاتی ملکیت تو نہیں تھا 5 لاکھ اگر 1/5 تھا تو گویا کہ 25 لاکھ کی تھی وہ جس میں سے 20 لاکھ وہاں تقسیم ہو چکا 5 لاکھ آیا تو یہ بیت المال کی ملکیت ہے یہ اپنے کسی رشتہ دار کو اور رشتہ داروں میں بھی جو سالہ ہو سالار جنگ جو ویسے بھی ایک بدنام رشتہ ہے دنیا میں آج بھی اس کے ساتھ جو ہے طرح طرح کی نسبتیں ہیں اس کو بخش دیا تو معلوم ہوا کہ وہ تو گویا کہ اس روایت ہی کو سامنے رکھا جائے تو وہ تو ایک عام انسان کی سطح پر آ گیا عام دنیا دار انسان ہے کون ذو النورین خلیفہ ثالث چوٹی کے صحابہ میں سے اب یہ واقعہ انہوں نے دلیل یہ دے دی کہ صاحب یہ تو کتابوں میں نے کوئی اپنے گھر سے تو نہیں گھڑا ہے یہ تو تاریخ کی کتابوں میں واقع لیکن اگر یہ بات بھی سامنے ہو کہ انہی تاریخ کی کتابوں میں اس واقعے کی روایت یہ بھی موجود ہے تفصیل سے تفصیل کیا ہے اس واقعے کی کہ جب وہ مال غنیمت آیا وہ مال غنیمت ہوتا تھا اجناس کی صورت میں چیزوں کی صورت میں وہ کوئی نقد تو نہیں ہوتا تھا
حضرت عثمان نے مجلس شورا سے اجازت لے کر وہ سارا مال 5 لاکھ میں خرید لیا، 5 لاکھ بیت المال میں داخل کر دیے، اپنی ذاتی جیب سے اس مال کو خرید لیا، وہ بھی اجازت سے، اصحاب شورا کی اجازت سے، کہ بجائے اس کے کہ یہ سارا مال جو ہے بیت المال کے اندر اس طرح جمع کیا جائے، نقد میں 5 لاکھ میں یہ مال اگر آپ اجازت دیں تو میں لے لیتا ہوں، 5 لاکھ بیت المال میں داخل ہو جائیں گے، یہ مال اب آپ کی ذاتی ملکیت ہے، اب آپ جسے چاہیں ہبہ کریں، کسی کو دے دیں، کسی کو کوئی اعتراض نہیں۔ یہ تفصیل بھی اگر موجود ہو تاریخ کی کتاب میں، پھر ایک شخص اس واقعے کو جو ہے مجمل بیان کرتا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ یہاں کوئی نہ کوئی نقطہ نظر کی کجی ہے، کوئی ٹیڑھ ہے، کوئی اپنی سوچ کے اندر جو ہے وہ غلطی جو ہے وہ پیدا ہو چکی ہے۔ تو یہ ہے اصل میں وہ بات جس کی مجھے ایک اور جو ثبوت ہے وہ آج ملا ہے کہ اس میں ترجمے جو اس ترجمے کی تائید کرنے والے ہیں کہ دل کج ہو گئے تمہارے، توبہ کرو اللہ کی جناب میں، تمہارے دل ٹیڑھے ہو گئے، راہ حق سے ہٹ گئے، تو وہ ترجمے تو انہوں نے بیان کر دیے، شاہ ولی اللہ کا بھی اور شاہ رفیع الدین کا بھی، لیکن شاہ عبد القادر کا ترجمہ بیان نہیں کرتے۔ تو یہ میرے نزدیک در حقیقت اس میں، جیسا کہ میں نے عرض کیا، میں دوبارہ وہ الفاظ دہرانا نہیں چاہتا، جو ہمارے بعض اکابر کو، مولانا مدنی رحمہ اللہ کو بہت پہلے یہ شک ہو گیا تھا اور انہوں نے اس کا اظہار کیا تھا کہ ان کے مزاج کے اندر صحابہ کرام سے اور بزرگوں سے اور اسلاف سے جو ہے ایک گستاخی کا رجحان پایا جاتا ہے۔ اس وقت تک یہ چیزیں اس طرح کی واضح طور پہ سامنے نہیں آئی تھی، لیکن ہوتے اہل اللہ کے جو کسی چیز کو بھانپ لیتے ہیں، کسی چیز کا اندازہ انہیں کسی کے انداز سے ہو جاتا ہے۔ تو اس قسم کا واقعہ یہ ہے کہ خلافت و ملوکیت تو خیر اس کی بہت ہی بڑی مثال ہے، لیکن ایک مثال مجھے آج ملی ہے اس ترجمے کے اندر کہ سارے ترجمے دلائل کے اندر سابقہ جو ہے انہوں نے کوٹ کر دیے، لیکن یہ کہ شاہ عبد القادر موضح القرآن، یوں سمجھیے کہ اردو زبان کی پہلی تفسیر، پہلے تفسیری حواشی شاہ عبد القادر رحمہ اللہ، ان کا ترجمہ جو ہے وہاں پر نقل نہیں کیا ہے۔ یہ اومیشن نہیں ہو سکتی، یہ اتفاقیہ نہیں ہو سکتا، اس کے اندر ان کا اپنا ایک چوائس ہے، پک اینڈ چوز والا معاملہ ہے، اور وہی چیز ہے جو میرے نزدیک یہاں نہایت تکلیف دہ ہے۔ تو بس آج اس پر ہم اپنا درس ختم کر رہے ہیں۔ ان تتوبا الیہ فقد صغت قلوبکما، اگر تم دونوں اللہ کی جناب میں بصراحت اپنی خطا کا اعتراف کرتے ہوئے توبہ کرو تو یہی تمہارے شایان شان ہے، اور تمہارے دل تو اس طرف مائل ہو ہی چکے ہیں۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ مودودی صاحب نے خلافت و ملوکیت لکھی ہے، اور ایک جگہ بحث یہ آئی ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مسلمان اور ایک ایسا کافر جس کے ساتھ امن کا معاہدہ ہو چکا تھا کہ تم ہماری امان میں اور تمہیں کچھ نہیں ہوگا، اگر اسے قتل کر دیا جائے تو ایک مسلمان کے قتل کا جتنا پیسہ ادا کیا جائے اور اس معاہد ذمی کا جس سے معاہدہ ہو چکا ہے کہ تم ہمارے ملک میں رہو اور امن سے رہو گے، کیا یہ دونوں برابر ہیں یا کم زیادہ؟ اس پہ مولانا نے تحریر فرمایا کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے یہ کیا کہ اس کافر کے متعلق یہ کہا کہ اس کی دیت ہوگی، اور آدھی دیت ادا کرواتے تھے اور آدھی خود لے لی، یعنی فرض کر لیجئے 1,00,000 روپیہ بنتا تھا تو 50,000 دے دیا عدالت وغیرہ کچہری جہاں بھی فیصلہ ہوا حکومت کے پاس، اور 50,000 خود لے لیا۔ اس سے شبہ پیدا ہوتا ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ مالی معاملات میں گڑبڑ کرتے تھے۔ خیر پڑھ دی رکھ دی، کوئی 45 برس ہوتے ہوں گے اس واقعے، تو خیال آیا کہ اچھا بس ٹھیک ہے، یہ فرمایا ذرا اس کو دیکھیں تو صحیح۔ جب تحقیق اس کی شروع کی اور عربی کی کتابیں کھولیں اور سب کچھ دیکھتے رہے تو معلوم ہوا کہ راوی نے یہ بیان جو کیا ہے کہ معاویہ نے رکھ لی، مورخین نے آگے اس کی تشریح کر دی، انہوں نے کہا معاویہ نے اسے بھی بیت المال میں بیت المال میں داخل کر دیا، یعنی جو قتل ہوا ہے جس نے کیا ہے اس نے 1,00,000 روپیہ ادا کیا تو 50,000 تو انہیں مل گیا جن کا بندہ تھا، جس قوم اور فرقے سے تعلق رکھتا تھا، خون بہا ادھر ادا ہو گیا،
اور معاویہ نے رکھ لی تو رکھ لینے کا مطلب یہ ہے کہ بیت المال میں داخل کر دی۔ اب آپ نے دیکھا کتنا فرق پڑ گیا کہ معاویہ رکھ لیا کرتے تھے، گھر میں رکھ لیا کرتے تھے یا بیت المال کے لیے رکھ لیا کرتے تھے۔ تو بڑا گہرا علم چاہیے، بڑا ٹھوس علم چاہیے۔ تفہیم القرآن اچھی تفسیر ہے، لیکن اس میں بعض مسئلے مودودی صاحب مرحوم نے امت کے خلاف لکھے، اللہ ان کی مغفرت فرما دے، جو فوت ہو گئے ان کے بارے میں کوئی بری بات نہ کرے۔ باقی آپ نے اگر صحیح تجزیہ کرنا ہو تو آپ تفہیم القرآن بھی لے لیں اور معارف القرآن بھی لے لیں، ایک صفحہ اس کا پڑھیں پھر وہی صفحہ اس سے پڑھیں، تو انشاءاللہ چند صفحوں میں آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ مودودی صاحب نے کیا کیا غلطیاں کی ہیں۔ اصل میں اس بیچارے کا بھی قصور نہیں ہے، وہ کوئی باقاعدہ علم کو باقاعدہ طریقے سے انہوں نے حاصل نہیں کیا تھا، وہ مطالعے سے عالم بنے، بہت بڑے عالم تھے، بہت بڑے اسکالر تھے، لیکن سٹڈی سے، جب استاد نہ ہو تو پھر بندے دے غلطی ہو۔ پھر یہ تعریف کرتے ہیں مولانا مودودی کی کتاب خلافت و ملوکیت کہ انہوں نے بڑی شاندار کتاب لکھی تھی، اس سے پہلے ایسی کتاب لکھی نہیں گئی۔ مولانا مودودی میرے لیے قابل احترام ہے، ان کی جو پازیٹیو کام ہے ان کی میں قدر کرتا ہوں، لیکن خلافت و ملوکیت جو کتاب لکھی گئی تھی پوری دنیا کے علماء نے اس کتاب پہ رد کیا تھا کہ یہ صحیح نہیں ہے۔ اور جماعت اسلامی والے اب جو خلافت و ملوکیت چھاپ رہے ہیں یہ وہ نہیں ہے جو مولانا مودودی نے لکھی تھی، اس میں ایڈیٹنگ کر کے اس کا کباڑا کر دیا ہے، یعنی وہ یہ اصلی حیت پر ہے ہی نہیں۔ اور اچھا کیا، اس لیے کہ وہ کتاب جب لکھی گئی تھی تو اس میں موضوع من گھڑت روایتیں بھی تھیں، اور ایسا صحابہ کرام کا نقشہ کھینچا گیا تھا اس میں کہ اسے پڑھ کر ایسے لگتا تھا معاذ اللہ، یعنی بہت زیادہ انسان اسلامی تاریخ سے بدگمان، اور اس میں موضوع من گھڑت روایتیں تھیں۔ اور اس میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جو الزامات لگے تھے، اور اس کے بعد بھی جماعت اسلامی کے بعض پروفیسر حضرات نے جو حضرت معاویہ پہ الزامات لگائے، ان کا کافی اور شافی جواب حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب نے دے بھی دیا ہے۔ تو آپ کم از کم اسی کتاب کا مطالعہ کر لیں کہ کتنا زبردست مفتی تقی عثمانی صاحب نے ان دلائل کا جواب دیا۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ جماعت اسلامی غلط ہے یا انہوں نے، جماعت اسلامی نے اس کتاب میں ایڈیٹنگ کی ہے۔ آپ پرانی خلافت و ملوکیت کسی بوڑھے سے تلاش کرو اور جدید خلافت و ملوکیت، آپ کو اس میں بہت زیادہ فرق نظر آئے گا۔ ہاں، اب ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے، ایک اصول یہ ہے کہ ہم سے بھی لوگ اشکال کرتے ہیں کہ کوئی آپ کی بزرگوں کی کتاب میں کوئی چیز اگر غلط ہے تو آپ اس کو نکالتے کیوں نہیں ہو؟ ہم نہیں نکالتے، کیوں؟ ہم اس کو ممبر پہ بتا دیں کہ یہ غلط ہے، نیچے حاشیہ چڑھا دیں کہ یہ غلط ہے، لیکن کسی مصنف کی کتاب میں ایڈیٹنگ کر کے چیز ہی اڑا دینا، یہ مصنف کے ساتھ خیانت ہے۔ نہیں آ رہی بات میرا خیال ہے۔ دیکھو بہشتی زیور کتاب ہے، اس میں 15 شعبان کا روزہ لکھا ہوا ہے، سنت ہے، ہم اس سے قیامت تک یہ مسئلہ نہیں اڑائیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مصنف کی جو کتاب ہے نا، اس طرح اگر کتابوں میں تبدیلیاں ہوں تو ہمیں کیا پتہ چلے گا کہ مصنف نے لکھا کیا تھا اور اب بچ کے آیا کیا ہے۔ تو کبھی بھی کسی کتاب کے بارے میں آپ کو جب اشکال ہو تو طریقہ اس کا یہ ہے کہ آپ نیچے حاشیہ چڑھا دیں کہ مصنف نے یہ لکھا تو ہے مگر ہمیں اس سے اتفاق نہیں ہے۔ اس لیے میں بھی جماعت اسلامی والوں سے احترام کے ساتھ یہ کہتا ہوں کہ اگر خلافت و ملوکیت پہ علماء کو اعتراض تھا تو مولانا مودودی رحمہ اللہ تعالیٰ کے دنیا سے جانے کے بعد آپ کو کتاب میں تبدیلی نہیں کرنی چاہیے تھی۔ آپ کو یہ چاہیے تھا کہ کتاب اسی طرح رہتی، نیچے آپ حاشیہ چڑھا دیتے کہ مولانا مودودی انسان تھے، فرشتے نہیں تھے، ان سے یہ غلطی ہوئی ہے، اور ہم یہ بتا رہے ہیں کہ یہ روایت جو مولانا مودودی نے لکھی ہے جس سے صحابی کی توہین ہو رہی ہے، یہ روایت قابل اعتبار نہیں ہے۔ تو وہ کتاب اتنی متنازع، اور اس کو کہا کہ دنیا میں سب سے بہتر کتاب تاریخ پر یہی لکھی گئی، اس طرح کی مجھے پورے الفاظ یاد نہیں ہیں۔ تو اس لیے خود رو جو پودے ہوتے ہیں میرے بھائی، ان پہ کبھی بھی اعتماد بولو بھائی مت کرو۔